بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ھل بلغت متفق علیہ۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع دروس و پیغامات اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ایک مسلمان کی عزت محترم ہے اور اس کی جان بھی محترم ہے، اس کی زندگی بھی محترم ہے۔ کسی مسلمان کی زندگی اور جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسلام نے اس کو سخت ممنوع قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر یہ بات آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 حالتوں میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی اسلامی نظام، اسلامی حکومت اور اسلامی امیر کے ذریعے، نہ یہ کہ ایسے ہی کوئی ان حالتوں کو پا کر کے اور اس مسلمان کی جان لے لے گا۔ 3 صورتیں ہیں جس میں ایک مسلمان اپنی جان کو حلال کر دیتا ہے۔ اس میں سے پہلی صورت جب وہ کسی کو قتل کر دے، قتل کے ذریعے سے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا اگر اسلامی نظام ہے تو۔ اور ایسا شخص جو شادی شدہ ہے اور زنا کرے، شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو حلال کر دیتا ہے، اس کا احترام ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک مسلمان اپنی جان کا احترام ختم کر دیتا ہے اور اسلامی عدالت اس کو سزا دے گی، اور وہ بھی سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کی جان محترم ہے، اس کا خون محترم ہے، اس کی زندگی محترم ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کوئی بلا کسی قصاص کے کسی کو مار دے، قتل کر دے یا زمین میں فساد برپا کرے تو اس نے گویا تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ کسی قصاص کے بغیر کسی کو مار ڈالا، یا جو ہے فساد کے بغیر، فساد کا بھی جرم نہیں تھا اور اس کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک انسان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل جو ہے قرار دیتا ہے اسلام۔ اس قدر دین اسلام ایک مسلمان کی جان کو احترام بخشتا ہے اور سمان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، بہترین ڈھانچے میں ہم نے اس کو بنایا ہے، تشکیل دیا ہے۔ اب کوئی چیز جب بہترین ہو، خوبصورت ہو، تو اس کو برباد کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو تباہ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو کوئی کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت چیز کو وہ داغدار کرتا ہے، وہ اس کو ختم کرتا ہے، اس کا وجود مٹاتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیز کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے، یعنی آپ خود اپنی جان نہیں لے سکتے،
آپ خود اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ خود اپنی زندگی کو ہلاک نہیں کر سکتے، اس کا بھی اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ زندگی اگرچہ آپ کو ملی ہے لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے اس وجود کے اندر ہے وہ اللہ کی طرف سے بطور امانت آپ کو دیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کا، اس کو ہلاک کرنے کا، اس کے وجود کو مٹانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ خودکشی کو بھی اسلام نے اسی لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ قصاص کیوں اسلام نے رکھا کہ کوئی کسی کی جان لے تو اس کو قتل کیا جائے گا؟ اسی لیے قصاص کا نظام ہے تاکہ زندگیاں محفوظ رہیں، جان محفوظ رہیں۔ کوئی کسی کو مارنے سے پہلے یہ سوچے کہ مجھ کو بھی مارا جائے گا، میں بھی قتل ہو جاؤں گا، میں بھی مار دیا جاؤں گا۔ آپ جو ہے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طرح سے جنگیں جو ہوئی ہیں، لڑائیاں جو ہوئی ہیں، مارکے جو ہوئے ہیں، ان مارکوں میں بھی اسلام کی پالیسی یہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کم سے کم جانی نقصان پر جنگوں کو فتح کر لیا گیا۔ آپ دوسری جنگوں کو آپ دیکھیں گے اور دوسری انقلابات کو آپ دیکھیں گے تو سب سے کم جانی نقصان ہے اسلامی انقلاب میں ہوا ہے۔ اسلام کے غالب آنے میں بہت کم جانی نقصان ہوا ہے، لیکن آپ پہلی عالمی جنگ دیکھیے، فرسٹ ورلڈ وار دیکھیے، لاکھوں انسان مار دیے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیے، کروڑوں انسان مار دیے گئے۔ لیکن آپ اسلامی جنگوں کا آپ مطالعہ کیجئے، علماء نے، اعداد و شمار کرنے والوں نے 1900 یا ایسی ہی کوئی تعداد بتلائی ہے کہ اتنی کم جانوں کے نقصان پر اسلام جو ہے غالب آ گیا اور اسلامی انقلاب دنیا کے اندر آ گیا، اس کی برکتیں پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی، اتنے کم جانی نقصان پر۔ دنیا کے اندر یہ واحد مثال ہے، یہ واحد تاریخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جان کو احترام بخشتا ہے، جان کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے ہلاکت اور اس کے بربادی کے خلاف ہے۔ آپ جو ہے مطالعہ کیجئے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر اپنے دشمنوں تک کی جان آپ نے نہیں لی ہے۔ سمامہ ابن اسال کتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کو مارنے کے در پہ تھے، اور رسیاں لے کر کے، ہتھیار لے کر کے وہ مارے عرب کے ریگستان میں گھومتے تھے، دوڑتے تھے کہ کہیں محمد رسول اللہ مل جائیں گے تو میں مار ڈالوں گا، میں قتل کر دوں گا۔ آپ کے قتل کے در پہ تھے وہ، ان کو پکڑ کے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ان کو اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اتنے خطرناک دشمن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ کون سی سوچ یہاں پہ کان فرما ہے؟ آپ کو تو پہلے اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ پوری دنیا میں ایسی ہوا ہے، ایسے خطرناک دشمن کو کوئی بخشتا نہیں ہے، کوئی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ عبرتناک سزا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، جان کی امان دے دی، اور اللہ کے نبی کے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، آئے اور مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے اور جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھیں، ریشہ دوانیاں کی تھیں، آپ کے ساتھیوں کو مارا تھا اور آپ کو تکلیف دینے میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کر دیے گئے۔ سب کھڑے ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کسی کو تاب سخن نہیں ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر ایک نظر ڈالی اور آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، بولو، تمہارا جرم، تمہارا گناہ تو جگ ظاہر ہے، تم نے کیا 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 ہے میں تمہاری پیشانیوں پر کھلی کتاب کی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر بولو، تم خود بولو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک اچھے بھائی ہیں اور ایک اچھے بھائی کے بیٹے ہیں،
کیوں کہا اچھے بھائی؟ کیونکہ اللہ کے نبی انہی کے قوم کے تھے، مکہ کے آپ بھی تھے، مکہ کے لوگ بھی تھے، ایک ساتھ پلے تھے، بڑے تھے، جوان ہوئے تھے، کھیلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے بھائی کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے سزا، تمہارے لیے سزا نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، میں تم سب کے سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ آپ کا رحم، یہ آپ کا کرم، یہ جو نبی اپنے دشمنوں کو معاف کر دے رہے ہیں، یہ جو نبی اپنے دشمنوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، ان سے بدلے نہیں لے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسلام جان کو امان دیتا ہے، اسلام خون کی حرمت کا سبق دیتا ہے، اسلام زندگی کی عزت کرتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ انسان پر رحم کیوں نہیں؟ اسلام تو جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کو بھر پیٹ کھانا دینا، ان سے کام کم لینا، اس کی بات اسلام کرتا ہے۔ اور جب کہیں بیجا طور پر جانوروں پر ظلم کیا آپ کے ساتھیوں میں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے اور ان کو باز رہنے کے لیے کہا ہے۔ جن چیزوں، وہ اعمال جو حقیقت میں جان لینے کا سبب بنتے ہوں، ان اعمال سے اسلام منع کرتا ہے۔ عموماً جو جانے جاتی ہیں، عموماً جو قتل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ۔ آدمی غضبناک ہوتا ہے، طیش میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے اور حملے کر دیتا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم کو جب غصہ آ جائے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، کنٹرول۔ غصے کو کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آنکھ سے بنایا گیا ہے، لہذا جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، کیونکہ یہ غصہ یہ غلط نتائج دے کر کے جاتا ہے۔ تو عدم برداشت، غصہ یا اکثر و بیشتر یہ قتل کا سبب بنتا ہے۔ اسلام نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے اور غصے میں کوئی فیصلہ، کوئی قدم اٹھانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے تعصب بھی قتل کا سبب بنتا ہے، اسلام نے تعصب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے حسد بھی جو ہے سبب بنتا ہے قتل کا اور جان کو نقصان پہنچانے کا، اس کو بھی اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی دیگر جو اسباب ہیں، ذرائع ہیں جو قتل تک انسان کو لے جاتے ہیں، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔